السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ استغفار پڑھتے ہوئے 4 نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ اللہ راضی ہے۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کے سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ تعالی راضی بھی ہے یا نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائیں اللہ تعالی آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ یہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیو ملتی رہیں۔ تو وہ 4 نشانیاں مقبولیت کی کون سی ہیں؟ آج استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ جائیں آپ کے اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جب آپ کی آنکھیں پرنم ہو جائیں تو سمجھ جائیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے، اللہ تعالی آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور اتنا نہیں ہے ہزاروں قطار روئے، وہ اتنا روئے کہ بس سارے کپڑے بھیگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیں مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آگ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آج کوئی اچھا خطیب، کوئی اچھا وائس بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں۔ کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تب کیا عالم ہوتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے
تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کرام کو ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہگار بھی ہوتے جن کی گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، رونے والے کے حق میں رونے والے کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑیں اور آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس کی خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ تو پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ اگر آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے لیکن استقامت کے ساتھ دل میں استغفار کیا، پھر چھٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ذوق و شوق سے استغفار کرتے ہیں لیکن چند دن، ہفتہ 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کی کہ جب شب برات آتی ہے تو ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، رمضان مبارک کی 27ویں شب میں آتے ہیں، ساری رات روتے روتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑے ہی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ استقامت، پابندی کے ساتھ، اور جو پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل جو استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، روزانہ 5,000 استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں، یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکیں، اب آپ کا استغفار رہ گیا۔ تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کہ اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو اور آئندہ پھر استغفار کو آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں تو سمجھ جائیں یہ جو تیسری نشانی ہے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، تو یہ قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائے کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے،
آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کہے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ 4 نشانی ہے قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔